أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم. والطور قسم ہے پہاڑ کی، وکتاب مستور اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور کھلے ہوئے صحیفے میں، والبیت المعمور اور قسم ہے آباد گھر کی، والسقف المرفوع اور قسم ہے بلند کیے گئے چھت کی، والبحر المسجور اور قسم ہے بھرے ہوئے لبریز سمندر کی، ان عذاب ربک لواقع بلا شبہ تیرے رب کا عذاب ضرور اور بالیقین واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، یوم تمور السماء مورا جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا، وتسیر الجبال سیرا اور پہاڑ ہولناکی کے ساتھ چلنے لگیں گے، فویل یومئذ للمکذبین پس ہلاکت و بربادی ہے اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے، الذین هم فی خوض یلعبون یہ وہ لوگ ہیں جو بیہودہ باتوں میں کھیل تماشا کرتے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا جس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر دھکیلا جائے گا، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے، اصلوہا داخل ہو جاؤ اس آگ میں، فاصبروا او لا تصبروا تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم تمہارے لیے سب برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون بلا شبہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان کرتوتوں کا، ان اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یہ تقریباً 16 آیات میں نے تلاوت اور ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ 27 پارے کی دوسری صورت ہے یہ، بالکل شروع میں سورہ طور۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے بڑے مضبوط ریفرنسز کے ذریعہ، دلائل کے ذریعہ، جس کو آج کی ہم زبان میں کہیں سائنٹیفکلی قیامت کو پروو کیا ہے، قیامت برحق ہے، ایک دن یہ دنیا تباہ و برباد ضرور ہوگی، اس لیے دنیا میں، دنیا کی مستیوں میں، رنگینیوں میں، خوشگپیوں میں مصروف رہنے والے، جنہیں اللہ نے ہر قسم کی آرائش، آسائش، فراوانی اور عافیت دی ہے،
وہ اس عافیت فراوانی آرائش و آرائش کے اندر آسائش کے اندر مست ہو کر کبھی بھی آخرت کا اور حق کا انکار نہ کرنا۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جب اسے تنگی تکلیف پہنچتی ہے تو رب بہت یاد آتا ہے، اور جب تھوڑا سا یہ سہولت میں ہو جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سوکھا ہو جاتا ہے، تب اسے سب بھول جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے ہم نعمتیں دیتے ہیں تو اتراتا ہے، یہ میری پلاننگ تھی، یہ میری پڑھائی تھی، میں نے پڑھائی کی، میں نے محنت کی، ٹھیک ہے، یہ میں نے سیٹ اپ تیار کیا، یہ بزنس کی کامیابی، زمین جائیداد، بینک بیلنس، پراپرٹی، یہ تو سب میں نے کیا ہے، اور کون کر سکتا ہے؟ ماں باپ نے تھوڑی چھوڑا تھا میرے لیے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جو ہی اللہ دھکا دیتا ہے تو پھر واہ ویلا مچاتا ہے، شور کرتا ہے، او ہو غلط ہو گیا، پھر ہر ایک کو سناتا ہے، اوہ بہت ٹینشن ہے جی، بہت پریشانی ہے جی، صحت ٹھیک نہیں ہے جی، دعا کرنا جی۔ نہیں ہوتا ایسا؟ جب عافیت تھی، سوکھا تھا، تجھے کوئی بندہ نظر نہیں آیا، نہ چھوٹے کا لحاظ، نہ بڑے کا ادب، نہ اللہ سے شرم، نہ اس کے نبی سے شرم، نہ آخرت کا یقین، نہ قیامت کا استحضار، نہ مسجد، کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ اور جب تنگی آئی پھر لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، پھر بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے، پھر تویز بتی بھی کرتا ہے، پھر جو اس سے بن سکتا ہے سب کچھ کرتا ہے۔ ایک جگہ، دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے اذا مسہ الشر فذو دعاء عریض، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور جب سوکھا ہوتا ہے، امام صاحب اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائیں وہ برس پڑتا ہے، لیٹ ہو گیا جی، لمبی دعا ہوگی جی، لمبی رکعت ہوگی، لمبا بیان ہو گیا۔ اور جب پریشانی آتی ہے تو پھر خود لمبی لمبی کرتا ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ اسی لیے میں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی، ہر سال ہم تفسیر بیان کرتے تھے مختلف صورتوں کی، کہ آج کے اس مادی دور میں آخرت کا یقین کمزور ہو گیا۔ میرے جیسے جو آخرت چیختے چلاتے ہیں، ان کا یقین بھی آخرت پر کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس مادی دنیا میں، اس کی چکا چوند میں اس طرح کھوئے ہیں کہ آخرت کا استحضار ہی ختم ہو گیا۔ مرنا، قبر، فنا ہونا، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن سے نکل گئی، بس زبان تک باقی ہے، ایمان ہے کہ آخرت ہے، لیکن اس کا استحضار نہیں ہے کہ ہمہ وقت وہ ہماری نظروں کے سامنے رہے۔ اور رمضان کا یہ ٹریننگ پیریڈ ہمیں اسی بات کو تیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ ہمارے اندر آخرت کا یقین اور اللہ کا خوف پیدا۔ جب آخرت کا یقین ہوگا، ایٹومیٹیکلی اللہ کا ڈر اور خوف، اور اللہ کے اسی ڈر اور خوف کو ہم کہتے ہیں تقویٰ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی کا نام تقویٰ۔ باقی تقویٰ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، تراویح پڑھنے، تسبیح پھیرنے، لمبا کرتا پہننے، پگڑی پہننے، اس کو تقویٰ نہیں کہتے۔ یہ اعمال ہیں، یہ عبادت ہے، یہ استحسان ہے، کچھ مستحب چیزیں ہیں، کچھ مسنون چیزیں ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں رب کے ڈر اور اللہ کے خوف۔ اللہ ہمیں تقوی کی صفت نصیب فرمائے۔ 5 قسمیں اللہ رب العزت نے اس سورت کے بالکل شروع میں کھائی ہیں، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ کیسے اللہ پاک نے سائنٹیفکلی ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو، کون کہتا ہے آخرت نہیں ہے، کون کہتا ہے حساب کتاب نہیں ہوگا، کون کہتا ہے جزا سزا نہیں ہوگی۔ قسم ہے مجھے طور کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طور عربی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، کوئی بھی پہاڑ۔ اب ہمارے پہاڑ ہیں، قسم اللہ رب العزت اس لیے نہیں کھاتا کہ اللہ کو اپنی بات پر یقین نہیں، نعوذ باللہ، جس طرح ہم قسم کھاتے ہیں۔ قسم کھائی جاتی ہیں کسی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ رب کی قسم یہ ہونے والا ہے، تاکہ سننے والا مکمل طور پر متوجہ ہو جائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت خاص ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جگہ جگہ قرآن کریم میں قسمیں کا والعصر والفجر والسماء ذات البروج لا اقسم بهذا البلد والتین والزیتون وطور سینین، یہ ساری قسمیں اللہ رب العزت بندوں کو بات کی اہمیت بتانے کے لیے، ورنہ اللہ رب العزت قسم نہ بھی کھائے تب بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ رب کا فرمان اور نبی علیہ السلام کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ پاک نے بتایا وَالطُّورِ، جس طرح پہاڑ اپنی جگہ مضبوط ہیں اس طرح رب کی بات اپنی جگہ قائم اور مضبوط ہے۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ دوسری بات بعض مفسرین نے لکھی کہ طور سے مراد وہ خاص پہاڑ ہے جو صحرائے سینا کے اندر مصر میں موجود ہے۔ سب جانتے ہیں طور پر موسیٰ علیہ السلام سے رب ہم کلام ہوئے تھے۔ تو طور اصل میں ایک پورا صحرائی ریگستانی علاقہ ہے مصر کے شمال مشرقی علاقے میں۔ اس پورے کوہستانی پہاڑی جو ماؤنٹین رینج ہے اسے کہتے ہیں طور سینا۔ کیا کہتے ہیں؟ جس طرح ہمارا ہے پنجال، پیر پنجال ماؤنٹین رینج پوری، پھر ہمالیہ کی پوری رینج، پھر ان پہاڑی سلسلوں میں ایک خاص پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ہوئی، اسے کہتے ہیں طور سینین۔ بعض مفسرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اور نون جو ہے یہ اس کی خاص فضیلت کو بتانے کے۔ تو یہ جو طور سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ہوئی، یہ مصر کے اندر موجود ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سب جانتے ہیں مصر میں تھے، اور یہ اس علاقے میں ہے جو بالکل اردن جسے ہم جارڈن بھی کہتے ہیں، سعودی عرب اور فلسطین کی بالکل سرحد اور بارڈر پر ہے۔ وہاں رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اشارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ صرف قرآن میں نہیں ہے کہ آخرت ہوگی، بلکہ جو کتاب ہم نے طور سینا پر موسیٰ کو دی تھی علیہ الصلاۃ والتسلیم، اس میں بھی اس بات کو ہم نے لکھا تھا اور اس بات کو ہم نے ثابت کیا تھا کہ قیامت آنے والی۔ لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے ہوئے صحیفے میں ہے۔ کون سی ہے لکھی ہوئی کتاب؟ قرآن کریم۔ اصل قرآن کریم کہاں ہے جی؟ لوح محفوظ میں۔ یہ تو اوراق ہیں، یہ تو تحریر ہے، یہ تو الفاظ ہیں، اور قیامت کے قریب یہ سب الفاظ اٹھا لیے جائیں گے۔ اصل قرآن یہ کتاب کا نام نہیں ہے، قرآن اللہ کے کلام کا نام۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن کیا ہے؟ کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ جو کتابی شکل میں ہمارے سامنے ہے یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ نے بطور نعمت کے ہمیں عطا کی ہے۔ اصل قرآن لوہے یہ اس کی کاپی ہے۔ یہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ الرحمن وہ ذات ہے جس نے بندے کو قرآن پڑھنا سکھایا، اسے بولنا سکھایا۔ تو یہ اللہ پاک نے سب سے بڑی اپنی نعمت جو سورہ رحمان میں ذکر کی ہے، سب سے ہیڈنگ پر تقریباً 31 جگہ غالباً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمتوں کا ذکر 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 ذکر، جو ٹاپ سرخی اور ہیڈنگ لگائی ہے وہ الرحمن علم قرآن سیکھنا سکھانا اللہ کی سب سے بڑی جو ہے وہ نعمت ہے، اور بندے کے لیے اس سے بڑی قیمتی دولت کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اصل کی کتاب قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ کون سی لکھی ہوئی کتاب؟ جو کھلے ہوئے صحیفے میں ہے، جو لوح محفوظ میں ہے۔ والبیت المعمور اور قسم ہے آباد گھر کی۔ آباد معمور وہ گھر جو آباد ہے، اور گھر آباد کون سا ہے؟ حضرات مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بیت المعمور دراصل آسمانوں کے اوپر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، فرشتوں کی، جو عرش اعظم سے بالکل عرش اعظم کی سیدھ میں ہے، اور بیت المعمور کی بالکل محاذات میں اور سیدھ میں خانہ کعبہ۔ تو دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی عبادت گاہ خانہ کعبہ، اور آسمانوں پر فرشتوں کے لیے سب سے بڑی عبادت گاہ بیت المعمور۔ تو اللہ پاک نے قسم کھا کر فرمایا کہ فرشتوں پر تو عبادت فرض بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ میرے خوف سے اور میری محبت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں۔ بندو تمہارے اوپر تو ہم نے عبادت کو فرض قرار دیا، پھر تم کیوں غفلت میں؟ قسم ہے بیت المعمور کی۔ والسقف المرفوع اور قسم ہے بلند و بالا چھت کی۔ سقف چھت، المرفوع جو بلند کیا گیا ہے، اور بلند چھت کون سا ہے؟ آسمان۔ قسم ہے اس بلند و بالا چھت کی۔ والبحر المسجور اور قسم ہے بھرے ہوئے سمندر کی، لبریز بھرا ہوا سمندر۔ ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حافظ ابن ابی دنیا کے حوالے سے، کہ
کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں مدینہ منورہ کی بستیوں میں چونکہ رات بھر گشت کرتے تھے، وہ آج کے حکمران اور ذمہ دار نہیں تھے جو خود سوتے تھے، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ ہمتاً خدمت کے لیے اور اپنی رعایا کی سہولت کے لیے اور ان تک ہر قسم کی آسائش پہنچانے کے لیے فکر مند رہتے تھے، مستعد رہتے تھے، تو رات بھر گشت کرتے تھے عام سادہ لباس میں، کبھی کبھی بھیس بدل کر بھی، تاکہ حقائق میرے سامنے واضح ہوں۔ تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ تہجد کے وقت رات کے آخری پہر میں تلاوت کر رہا ہے، اور آخری پہر ہو اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور اندھیری رات ہو، اور پھر کوئی خوبصورت آواز میں بہترین انداز میں تلاوت قرآن کرے تو اس کا سماع ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وہ شخص ان آیات کو پڑھ رہا تھا، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ حضرت عمر رضی اللہ غور کے ساتھ کان لگا کے سنتے رہے۔ جب اس نے پڑھا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا، حضرت عمر رضی اللہ دھڑام کر کے گرے اور دیوار کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگایا، اور وہیں یوں کہیے کہ غشی کھا کر کون گرے؟ جن کا نام سن کر بڑے بڑوں کو غشی آ جاتی، لیکن یہ رب کا کلام۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے، پھر بعد میں وہاں سے گھر تشریف لائے۔ تفسیری روایات کے مطابق 1 مہینے تک ان آیات کا اور اس ماحول کا حضرت کی طبیعت پر اثر رہا، بخار کسی کیفیت ہوئی، اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ بیمار ہوئے کیوں۔ دراصل ان آیات کی جو اثر انگیزی تھی، جو سحر آفرینی تھی، ان آیات کے اندر تاثیر تھی، اور ایک ہتھوڑے کی طرح ان عذاب ربک لواقع، جب ذہن کے اوپر یہ آیت پڑھی کہ بلا شبہ رب کا عذاب تو آنے ہی والا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ جیسا جری، بے باک، جرأت مند اور بہادر شخص بھی دھڑام کر کے گرے۔ اور ایک میں اور آپ ہیں، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ عذاب کا ذکر ہے، ثواب کا ہے، جنت کا ہے، جہنم کا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ کچھ نہیں، یقین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، کیفیات کے اعتبار سے ہم کورے ہیں، اور عربی زبان سے ہمیں تو معمولی سی بھی کوئی مناسبت اور ہمیں شدھ بدھ نہیں ہے، اس لیے ہمیں کچھ پتہ وتہ چلتا تو ہم اپنی دنیا میں ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ 5 قسموں میں اللہ رب العزت نے اس جانب بھی اشارہ کیا ہے کہ دیکھو وہ اللہ جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے پیدا کیے، ابلتے ہوئے سمندر پیدا کیے، بلند و بالا آسمان پیدا کیا، اتنے نبی بھیجے، موسیٰ جیسا کلیم اللہ بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام جیسے روح اللہ بھیجے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی بھیجا، قرآن بھیجا، فرشتے بنائے، آسمان اور زمین کا نظام اور کائنات کا پورا کارخانہ بنایا، کیا یوں ہی بنا دی؟ ان عذاب ربک لواقع۔ جب اتنی ساری چیزیں اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی، اور نہ اللہ بیکار پیدا کر سکتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک نہ ایک دن ثواب اور عذاب ہوگا۔ 100 روپے اگر ابا کسی بیٹے کو دے اور بازار بھیجے، واپس آنے پر پوچھتا نہیں پوچھتا بھائی کہاں خرچ کیے؟ اتنا سب کچھ اللہ نے بنایا تو کیا اللہ پوچھے گا نہیں؟ زندگی دی، جوانی دی، حسن دیا، جمال دیا، کمال دیا، بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، چلنے کی، پکڑنے کی، سونگھنے کی، ہر قسم کی صلاحیتیں اللہ پاک نے ہمیں دی، صحت، تندرستی دی، اولاد دی، والدین دیے، ماحول دیا، نبی بھیجے، کتابیں اتاری، صحیفے نازل کیے، پوری دنیا کا ایک نظام اللہ پاک نے بنایا، یوں ہی بنا دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سوچتے ہو یوں بیکار ہے سارا سسٹم؟ بیکار نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ان قسموں کے ساتھ اس جانب بھی اشارہ کیا ہے کہ اتنا سب کچھ اللہ بنانے والا ہے، یہ کوئی بیکار؟ تو ان ساری مخلوقات کی پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ ایک نہ ایک دن بندے سے آخرت میں اس دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں پوچھا، یہ اتنا سب کچھ ہے تو ایک نہ ایک دن پوچھا تو ضرور جائے۔ والبحر المسجور، ایک ترجمہ بعض ترجمہ نگاروں نے، مفسرین نے کیا ہے بحر المسجور کا رکا ہوا سمندر۔ کیا؟ ایک ہے بھرا ہوا سمندر اور ایک ہے رکا ہوا سمندر۔ رکا ہوا سمندر کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں سمندر، جن لوگوں نے سمندری سفر کیا ہوگا یا ساحلی علاقوں کو دیکھا ہے یا انہوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے، تو وہ دیکھیں کہ سمندر یا جو
پڑھتے ہیں جو ہے وہ جانتے ہیں دنیا پر نظر رکھنے والے کہ دنیا میں 4 حصوں میں سے 3 حصے پانی ہی پانی، 10 میں سے 7 حصے پانی کے ہیں، یا 100 میں سے 97 حصے کے ہیں۔ اتنا پانی، اتنا سمندر، اور سمندر کی موجیں اور اس کی گہرائی، کوئی علم نہیں ہے ہمیں۔ ان سمندروں کو اللہ رب العزت نے کس طرح روکا ہوا ہے کہ یہ سمندر جو 10 میں سے 7 حصے دنیا پر موجود ہیں، یہ باقی 3 حصے کے اوپر چڑھتے، حالانکہ پانی کے اندر طاقت اتنی ہے کہ وہ کہیں بھی طوفان بن کر آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا؟ پھر بھی ایک خاص دائرہ ہے سمندروں کا، سمندر اس سے آگے نہیں بڑھتے عام حالات میں۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت جب طغیانی، سونامی یا زلزلے سے زمین کو جھٹکا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی طاقت قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بندوں کو دکھاتا ہے، لیکن عام حالات نارملی سمندر آبادیوں کے اوپر چڑھتا، کون سی وہ ذات ہے جس نے سمندروں کو آبادیوں پر چڑھنے سے روکے رکھا؟ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر ہر رات 3 مرتبہ اللہ سے اس بات کی اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے اجازت دو میں پھیل جاؤں اور آبادیوں پر چڑھ جاؤں۔ اللہ رب العزت اسے روکتے ہیں، اللہ اسے، تو جو اللہ اتنی طاقت اور قوت والا ہے کہ اتنے بھاری بھرکم لبریز بھرے ہوئے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے پانی کو روک سکتا ہے، وہ رب اس کائنات کے نظام کو بھی ایک دن روک سکتا ہے، وہ قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ جو ایک ناپاک پانی کے قطرے سے انسان کو اتنا خوبصورت سانچہ دے کر اس سانچے میں ڈھال کر انسان بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یقیناً کر سکتا ہے۔ ہمیں اس پر 100% یقین اور ایمان رکھنا چاہیے۔ ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جب وہ عذاب آئے گا، آخری عذاب یعنی قیامت کی ہولناکی، اس دن کیا ہوگا؟ یوم تمور السماء مورا، اس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے، اذا السماء فطرت، لرز کر، کانپ کر، تھر تھرا کر آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے، ایک دن جب اللہ کا عذاب آئے گا، وتسیر الجبال سیرا، یہ پہاڑ ہیبت کے ساتھ، ہولناکی کے ساتھ چلنے لگے گا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس طرح روئی کے گالے ہوتے ہیں اس طرح پہاڑ اڑتے پھریں۔ تو جس رب کی اتنی طاقت ہے تو کیا وہ رب ہم جیسے 5 فٹ کے انسان کو کھڑا کر کے پوچھ نہیں سکتا؟ ضرور پوچھے گا۔ فویل یومئذ للمکذبین، آج انکار کرنے والے کرتے رہو انکار، جب یہ دن آئے گا جب اللہ کا عذاب کا کوڑا برسے گا، اس دن سب سے بڑی تباہی، بربادی، ہلاکت اور خسارہ ان لوگوں کے لیے ہوگا المکذبین، جو حق کو جھٹلاتے، جنہیں قرآن سنایا جاتا، نبی علیہ السلام کا فرمان سنایا جاتا، دین بتایا جاتا، وہ کہتے چھوڑو جی دیکھی جائے گی، او کس نے دیکھا جی، کل کس نے دیکھا، جو ہے کر لو، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، لیکن وہ بہت لمبی رات ہے، اس لیے چاندنی میں اپنا کام انسان کر لے تاکہ اندھیری رات میں وہ کام آ جائے۔ تو مستی میں الذین هم فی خوض یلعبون، یہ ساری باتیں جھٹلانا، انکار کرنا اسی وقت انسان کرتا ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ذہن پر بوجھ، تبھی انکار کرتا ہے۔ کسی غریب فقیر نے کبھی نہ نبوت کا دعویٰ کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا، یہ فرعونی جو ذہن ہے یہ پیٹ بھرے ہوئے کو آتا، جب سب کچھ ملتا ہے نا تب کہتا ہے ہم جو دیگرے نہیں، میرے سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے جی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہتے ہیں، مستی میں، شرارتوں میں، اللہ کا خوف نہیں، آخرت کا یقین نہیں۔
اور اللہ کی یاد نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان لوگوں کے لیے بڑی تباہی، بڑی بربادی اور بڑی ہلاکت۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان جھٹلانے والوں کو، ان کھیل مستی تماشا کرنے والوں کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر دھکیلا جائے گا۔ ہذہ النار، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ، التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ تانا ہے ایک قسم کا، مزہ چکھانے کے لیے، یہ ہے جی دیکھو ان دسو جی، اب بتاؤ افسحر ھذا، کیا جادو ہے، کہانی ہے، بتاؤ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ تب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ جائیں، تب کیا ہوگا؟ تب بندہ کہے گا یا اللہ پھر موڑ کے بھیج، تھوڑا سا کروں گا کوشش، ٹھیک ہے؟ تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش اسے دنیا کی طرف واپس لوٹایا، لیکن تب گیم اوور، ٹائم آؤٹ ہو گیا۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں نظر؟ تو یہ جہنمیوں سے کہا جائے گا نظر نہیں آتا یا جادو ہے، بتاؤ۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ دھکا مار کر پھینکا جائے گا جہنم میں، کہا جائے گا اصلوھا، داخل ہو جاؤ جہنم میں، فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا صبر نہ کرو۔ کیا مطلب؟ صبر کرو، چپ رہو، بالکل خاموشی کے ساتھ عذاب سہتے رہو، یہ سوچ کر کہ اللہ کو رحم آئے گا، اللہ کو رحم اس وقت، یا تم شور شرابہ ہنگامہ کرو گے اور سوچو گے چھوڑ دے گا۔ ٹھیک، جس طرح وہ بچے کو استاد مارے نا، تو بچہ دو قسم کی ناٹک کرتا ہے، یا تو شور بہت کرتا ہے، کیا سوچتا ہے وہ لگ گئی، کیوں؟ تاکہ چھوڑ دے استاد، یا وہ چپ ہو جاتا ہے بالکل سائلنٹ، تاکہ رحم کھائے گا، تاکہ کیا کرے استاد؟ رحم۔ تو اللہ پاک نے بالکل وہی، فاصبروا او لا، تم شور شرابہ کرو یا چپ چاپ عذاب سہو، تمہیں یہاں سے خلاصی ملنے والی، نہ تمہاری چپی کی وجہ سے اللہ اب رحم کرے گا، اور نہ تمہارے شور شرابے کی وجہ سے وہ تمہیں باہر نکالے گا۔ سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون۔ کوئی سوچے گا دیکھو اللہ کتنا ظالم، نعوذ باللہ، کہ اللہ چھوڑ نہیں رہا۔ اللہ فرمائے گا نا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے، اللہ منصف ہے۔ اگر اللہ نیکوکاروں کو اور بدکاروں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھے تو پھر وہ رب کیسا، پھر یہ دنیا کا نظام کیسا؟ پھر 1.25 لاکھ نبیوں کا آنا بیکار ہو جائے گا، پھر کتابوں صحیفوں کا آنا بیکار ہو جائے گا، پھر دنیا میں تنگی تکلیف دیکھنے والے بھی وہی ہیں اور آرام اور عیش کرنے والے بھی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف تو اللہ عادل ہے، اللہ منصف ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ انصاف پرور ہے، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بے انصافی ظلم نہیں۔ وما ربک بظلام ابھی اللہ بندوں پر ظلم، اس لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت، یہاں تو سارے اکٹھے ہیں، میرے جیسا بد بھی، آپ جیسا نیک بھی، سارے اچھے برے، شرابی کبابی زانی بدکاری روزے دار حافظ عالم قاری، ٹھیک ہے، ایمان والا بے ایمان چور ڈاکو، سب برابر ہے، مسجد کے سامنے بھی سارے برابر، یہ دنیا ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا یہاں برابری نہیں چلے گی، یہاں الگ الگ کیٹیگری، یہاں مجرمین الگ، اور پھر نیک لوگوں میں بھی الگ الگ کیٹیگری، والسابقون السابقون، امتیازی پوزیشن لینے والے، ہائی رینک، وہ آگے، والسابقون اولئک المقربون، وہ میرے پاس آؤ، واصحاب الیمین، پھر سیکنڈ ڈویژن سے پاس ہونے والے، یہ تم دائیں ہاتھ والے ہو، یہ تمہاری دوسری کیٹیگری، پھر تیسری کا واصحاب الشمال، بے ایمان بدکار، تم الگ ہو جاؤ، مجرمین الگ، منافقین الگ، مشرکین تو الگ الگ۔ یہ ہے اللہ کا انصاف۔ سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ رب کا ظلم نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔